درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم جناب حضرت علامہ مولانا عدنان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس سے قبل اس آیت پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے ابتدائی حصے سے متعلق چند ایک باتیں گوش گزار کی تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے سے شرماتا نہیں، وہ مثال دیتا ہے، دے سکتا ہے، یہ اس کی شان کے مطابق ہے، اور جیسی چیز ہوگی، جیسا ممثل لہو ہوگا، جیسا واقعہ ہوگا، اسی کے اعتبار سے مثال دی جائے گی۔ اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی مثال اعلیٰ ہوگی، وہ ادنیٰ اور خسیس ہے تو اس کی مثال ادنیٰ اور خسیس ہوگی۔ لہذا جب بات ہوگی بتوں کی، جھوٹے معبودوں کی اور ان کے جھوٹے پرستاروں کی، تو کفار مشرکین کا کیس ہے تو اس کی مثال پھر حقیر ہوگی، اور اگر اللہ کے نیک و مقبول بندوں کا کیس ہے اور ان کی کوئی بات ہے تو اس کی مثال اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ قرآن کا اصول ہے۔ تو اب اللہ کا کوئی بندہ نیک مقبول ہے تو اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ بارشوں کی مثال دے گا، آسمانوں کی مثال دے گا، اور اپنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں ان کی فیاضیاں تو اس کی مثال دے گا۔ اور اگر یہ کفار مشرکین اللہ کے نافرمان اور ان کی یہ عبادتیں جو سب ناپاکی ہے، بتوں کا یہ سلسلہ سب ناپاکی، تو اس کی مثال مکھی، مچھر، ایسی حقیر چیزیں ہوں گی۔ تو جب یہ مثالوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کافروں کو برا لگا، لوگوں کو برا لگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مثال، اللہ اتنی بڑا، اتنا عظیم الشان، اور وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں دے رہا ہے۔ یہ انہوں نے موضوع بنایا اور اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو اصل بات نہیں نکال رہے کہ ہمیں برا لگ رہا ہے، ہمارا پردہ کھل رہا ہے، ہماری حقیقت واشگاف ہو رہی ہے، ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اللہ اتنا بڑا، اتنا عظیم الشان، ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا۔ یہ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، خود جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس سے، وہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال دے کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر، تو وہ نہیں شرماتا، اسے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔